الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دیکھیے، سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ انسان کے ایمانیات ہے اور عقائد ہیں جس کا تعلق ہمارے کانسیپٹ سے ہے۔ ایک ہے ایمانیات، ایک ہے عبادات، اور عبادات کے بعد پھر آتے ہیں معاملات، اور معاملات کے بعد آتے ہیں اخلاقیات۔ چار چیزیں ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے کہ چار چیزیں ہیں جو عام طور پر پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، سیکھی سکھائی جاتی ہیں، جن کا سیکھنا سمجھیں کہ تقریباً ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے وہ ہے ایمانیات۔ اس کے بعد پھر ہیں عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات میں آتا ہے۔ تیسری چیز ہے معاملات۔ معاملات کے اندر نکاح کا معاملہ ہو گیا، طلاق کا ہو گیا، تجارت ہو گئی، خرید و فروخت ہو گئی، خیار رویت ہو گیا، خیار شرط ہو گیا، خیار عیب ہو گیا۔ یہ جو چیزیں ہیں لین دین کی، جس میں بھی جو دو لوگوں کے درمیان جو چیزیں ہوتی ہیں وہ معاملات کہلاتے ہیں۔ اور آخری چیز ہے اخلاقیات۔ سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، دل کو برائیوں سے بچانا ہے، اچھائیوں کی طرف جانا ہے، اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق اور برے اخلاق کا بیان، یہ اخلاقیات میں۔ مگر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ایمانیات۔ عبادات، معاملات، یہ آپ نے چاروں چیزیں سمجھ لی کہ ہوتی کیا ہے۔ ایمانیات کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا عقیدہ، ہمارا کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کے کوئی بچے نہیں ہیں، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کا کوئی دادا نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، اس کی کوئی فیملی نہیں ہے۔ وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اور اسی نے سب کو بنایا ہے۔ اور جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہمیشہ 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 سے ہے، اور ہمیشہ 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 رہے گا۔ لا بدایت لہ ولا نہایت لہ، نہ ہی اس کی کوئی ابتدا ہے، کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ کہ ہم کہیں کہ فلاں ڈیٹ سے اللہ تعالیٰ وجود میں آیا، اور نہ ہی یہ کوئی ڈیٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں دن تک یا فلاں تاریخ تک رہے گا اور اس کے بعد نہیں، معاذ اللہ۔ تو نہ کوئی ابتدا کی کوئی تاریخ ہے اور نہ ہی کوئی انتہا کی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ جب سے ہے، جب سے وہ ہے، ہمیشہ 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 سے ہے، تو تب سے وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ ہے، اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو اہل سنت کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سے ہے وہ تب سے ہی سننے پر قادر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سننے کی صفت اللہ نے اپنے لیے بعد میں بنائی، یا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت ہے کہ وہ دیکھتا ہے، تو جب سے اللہ تعالیٰ ہے تب سے دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں اس نے اپنے لیے دیکھنا بنایا ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو جب سے اس کی ذات ہے تب سے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے جو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا ہونا ضروری اور ضروری ہے، یعنی اس کی جو اپوزٹ سائڈ ہے وہ ناممکن ہے۔ ایک ہوتا ہے ممکن، ایک ہوتا ہے ناممکن، اور ایک ہوتا ہے واجب۔ یہ تین چیزیں اپنے پاس آپ سمجھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے۔ ایک ہے ممکن، ایک ہے ناممکن، اور ایک ہے واجب۔ ممکن کیا ہے؟ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جو ہمیں نظر آتی ہیں، جن کا وجود ہے، وہ سب کے سب ممکن ہے۔ جس عمارت میں موجود ہوں، جس بلڈنگ میں موجود ہوں، اس کا وجود ممکن ہے، یعنی آج ہے، ہو سکتا ہے کل نہ ہو، یا چند سالوں کے بعد نہ ہو، چند صدیوں کے بعد نہ ہو۔ آپ اور میں موجود ہیں، آج ہم موجود ہیں، کل ہم نہ ہوں۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی چیز ہے تو وہ ممکن ہے، یعنی پہلے نہیں تھی، بعد میں ہوئی ہے، اور بعد میں نہیں ہوگی۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو ناممکن ہیں، جو ہو ہی نہیں سکتی، جیسے اللہ تعالیٰ کے سوا ایک اور خدا ہونا، یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیا ہے؟ ناممکن ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جیسا ایک اور خدا بنا لے، یہ پاسبل نہیں، اس لیے کہ خود اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس جہاں میں دو خدا ہوتے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا
لفسدتا، تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا. کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے ایزیوم کریں اگر دو خدا ہوتے، ایک کہتا دن ہونا چاہیے اور دوسرا کہتا رات ہونی چاہیے، تو دونوں کے درمیان ٹکراؤ آیا. اب خدا وہ ہے کہ جس کی بات فائنل، جس کے ورڈز ہیں وہی خدا ہے. اب اگر خدا کسی اور کی بات کو مان لے تو اس کا اپنا فیصلہ نہ رہا تو وہ خدا خدا کیسا ہوا کہ دو میں سے ایک نے دوسرے کی بات مان لی. حکم تو اس کا ہی چلنا چاہیے نا. اب اگر دونوں کا حکم الگ الگ ہو تو دونوں کا حکم ایک وقت میں کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ ایک کہے دن ہو، ایک کہے رات ہو، تو فساد ہو جائے گا، خرابی ہو جائے گی. تو معلوم ہوا کہ خدا جس نے کائنات بنائی ہے اور جو کائنات کو چلا رہا ہے وہ ایک ہی الہ ہے، وہ ایک ہی خدا ہے، وہ اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے. دوسری پروردگار عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جیسا ایک اور خدا بنانا ناممکن ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے جیسا ایک اور خدا ہو، معاذ اللہ. یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا. تو ایک چیز ہو گئی ممکن اور ایک ہو گئی ناممکن. اور کیا ناممکن ہے؟ اور دوسری چیز ناممکن یہ کہ اتنا بڑا پہاڑ ہو کہ جس کو معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی جس پر اللہ کی قدرت نہ ہو. تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا پہاڑ ہو کہ جس پر اللہ کی قدرت نہ ہو، بلکہ جو بھی پہاڑ ہیں وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور سب پر اللہ کی قدرت ہے. اللہ کے ایک اشارے سے سب ریزہ ریزہ ہو جائیں. یہ چیز جو ہے وہ ہونا ناممکن ہے. ایک خدا کے بعد دوسرا خدا ہونا ناممکن ہے. اچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہی ذات کو ختم کر دے؟ یہ بھی ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو تو ختم کر سکتا ہے مگر پروردگار عز و جل اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتا. تو آپ کہیں جناب یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کمی ہو گئی. نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ وہ جو چیز ہے یہ اس چیز کا قصور ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا قصور ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ اپنے جیسا نہ خدا بنا سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو فنا کر سکتا ہے. ایک خدا ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ ذات خدا بندی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق زیادہ سوچنا، زیادہ باتیں کرنا کہ کیسا ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، کیسا ہے اللہ تعالیٰ کا جسم، کیسا ہے، اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں، وصف ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کے بارے میں غور و خوض کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. جیسے ہماری باڈی ہے نا، کہ ہم ایک جسم رکھتے ہیں جس میں 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ایک چہرہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر مان لیے تھوڑی دیر کے لیے کہ جسم ہے، کوئی ایک باڈی ہے، اگر وہ باڈی کو فرض کریں گے تو سوال یہ ہوگا کہ وہ کتنا بڑا ہے اور کتنا چھوٹا ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے. پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اگر لمبائی یا چوڑائی ہے تو اس کا ہاتھ کتنا بڑا ہے اور کتنا چھوٹا ہے، اور پھر اس کا مکان کتنا ہے. پھر اگر مکان مانیں گے تو یہ آئے گا کہ اگر وہ ایک مکان میں ہے تو دوسری جگہ میں کیا نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، تو سوال یہ کہ کیا اللہ زمین میں نہیں ہے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے. جسم سے جب پاک ہوا تو مکان سے بھی پاک ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان، کوئی فکس مکان نہیں ہے. پروردگار عز و جل اپنی قدرت اور اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. یعنی تمام جگہوں پر اس کا علم بھی ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. تمام جگہوں پر اس کی قدرت بھی ہے، وہ جہاں جو چاہے تصرف کر سکتا ہے. بلکہ ایک کالے پتھر پہ ایک اگر چونٹی چل رہی ہو، کالی چونٹی ہو، اور اس چونٹی کے دل میں جو خیال گزرتا ہے وہ بھی پروردگار عز و جل جانتا ہے. اس کی قدرت اور اس کا سننا اور اس کا دیکھنا ایسا ہے. تو اگر مان لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پر ہے تو سوال ہوگا کہ دوسری جگہ پر نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ جہت سے بھی پاک ہے. جہت کا مطلب کیا؟ یہاں وہاں، رائٹ لیفٹ، آگے پیچھے، اوپر نیچے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ فیملی سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی برابر نہیں ہے. بس وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے. وہ کیسا ہے؟
جب قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو دیکھ لیں گے، جب دیکھ لیں گے تو بتا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب کیسا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ تو کیسے سب کھڑے ہوتے ہیں اور سب کو ایک جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو چاند کی تو پھر بس بیان کیا جا سکتا ہے کہ گول ہے، روشن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا نا، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں۔ لیکن جس طریقے سے سب کو ایک جیسا نظر آتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن جب اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا جنت میں دیدار کریں گے تو وہ سب ایک ساتھ ہی دیکھیں گے، پھر بتائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اور صرف جو دیکھا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جاگتی آنکھوں سے اور اپنے سر کی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے بھی نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی، امام اعظم ابو حنیفہ نے خواب میں دیکھا ہے۔ خواب میں اللہ کے اولیاء کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا ممکن ہے، خواب میں اللہ کے اولیاء کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا ممکن ہے، لیکن حقیقت میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اس جہاں میں دیدار الہی ممکن نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ جو بصارت ہے وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی یہ آنکھیں اور یہ ہماری روشنی اور یہ ہماری آنکھوں کی جو ایک طاقت اور ایک پاور ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ آپ سورج کو تھوڑی دیر دیکھ سکتے ہیں، 2-5 منٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ حالانکہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی تپش اور اس کا جلال ایسا ہے کہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو سورج تو پھر اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، پیدا ہوا ہے اور ختم بھی ہوگا، اسٹارٹ بھی ہے اور اینڈ بھی ہے۔ تو جب سورج کو دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے تو جو سورج کا بنانے والا ہے اس کو دیکھنا کیسے کیوں کر ممکن ہوگا؟ اللہ نے خود فرمایا لا تدرکہ الابصار، جو بصارت ہے وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ پروردگار عز و جل بصارتوں کا ادراک کرتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے تم کیا دیکھ رہے ہو۔ تمہاری آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ تمہاری آنکھوں کو دیکھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، یعنی بندہ آنکھوں سے جو کچھ بھی کرتا ہے، آنکھ سے جو بھی دیکھتا ہے، جو بھی مناظر دیکھتا ہے، وہ سب رب عز و جل جانتا ہے۔ اچھا دیکھا تو بھی اللہ جانتا ہے اور برا دیکھا تو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہم بک ہے قانون شریعت، وہ بک آپ کے سامنے کھولتا ہوں اور اس میں سے بات کرتے ہیں کچھ۔ اللہ عز و جل ایک ہے، پاک ہے۔ جب بھی کہا جاتا ہے پاک تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ بھئی کس چیز سے پاک ہے؟ جب میں کہتا ہوں کہ میرے کپڑے پاک ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کپڑوں میں کسی طرح کی کوئی وامٹ نہیں ہے، کوئی بلڈ نہیں ہے، کوئی یورین کا کوئی ڈراپ نہیں ہے، بالکل میرے کپڑے پاک صاف ہیں، میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ پاک کا مطلب یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے، سبحان اللہ جب کہتے ہیں تو سبحان اللہ کا مطلب اور میننگ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے پاک ہے؟ سبحان اللہ من کل عیب و نقص، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر نقص سے پاک ہے۔ نقص کیا کہ میں 1 گھنٹہ کام کر سکتا ہوں، بھائی 2 گھنٹے میں کام نہیں کر سکتا، تو یہ میرے اندر ایک کمی ہوئی نا۔ اسی طریقے سے میں 16 گھنٹے جاگ سکتا ہوں یا بہت 24 گھنٹے جاگ سکتا ہوں، لیکن میں 40 گھنٹے نہیں جاگ سکتا، تو یہ ایک نقص ہوا کہ ایک لمٹ پر جا کر میں کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کسی میں کوئی عیب ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی کی 2 آنکھوں میں سے 1 آنکھ نہیں ہے، یہ عیب ہے۔ 2 کان میں سے 1 کان نہیں ہے، کوئی اونچا سنتا ہے کوئی نہیں سنتا ہے، یہ عیب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے تمام عیوب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کو سونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے موبائل کو بیٹری چارج چاہیے، ہمیں بیٹری چارج چاہیے، ہمیں کھانا بھی چاہیے انرجی کے لیے، ہمیں سونا بھی چاہیے انرجی کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ نیند چاہیے، نہ آرام چاہیے، نہ بیٹری چارج کے لیے کچھ۔ پروردگار عز و جل کو اس طرح کی کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔
کیونکہ اس میں کوئی نہ عیب ہے اس کے سننے میں، نہ عیب ہے، نہ اس کے دیکھنے میں عیب ہے، نہ اس کے سمجھنے میں عیب ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہے۔ تو قانون شریعت میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ عز و جل ایک ہے، پاک ہے، بے مثل ہے، یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ہے، بے عیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے، ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر ہر خوبی فل ہے، بھری ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر خوبی اور ہر کمال کا جامع ہے، یعنی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سننا ایک خوبی ہے، لیکن ہمارے سننے کی ایک لمٹ ہے کہ ہم 100 میٹر تک کی آواز کو سن سکتے ہیں، 200 میٹر کی آواز کو سن سکتے ہیں، 250 تک سن سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی ہر آواز کو سن سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی کسی بات میں نہ اس کے شریک، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ برابر نہ اس سے بڑھ کر، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی سپیریئر تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے ایسا کوئی اور سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا۔ اللہ تعالیٰ جیسا سنتا ہے ویسا کوئی بھی نہیں سن سکتا، اللہ کے نبی بھی نہیں سن سکتے، اللہ کے اولیاء بھی نہیں سن سکتے، ویسا سننا جو اللہ سنتا ہے۔ جو انبیاء اور اولیاء جو سنتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، اور وہ یقیناً وہ سننے کا درجہ بہت کم ہے، خالق اور مخلوق کا فرق ہے، اللہ تعالیٰ کریٹر ہے اور یہ جو ہے وہ کریشن ہے۔ تو انبیاء اور اولیاء اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، مگر اتنا جتنا اللہ نے ان کو عطا کیا، اور پروردگار عز و جل کے سننے میں دیکھنے میں کوئی اس کے برابر نہیں ہے، اور کسی بھی بات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ مع اپنی صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی صفات کمالیہ کا مطلب کیا ہوا کہ جو اس کی کوالٹیز ہیں، جو اس کی خصوصیات ہیں، وہ شروع سے ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، یعنی بعد میں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو کریٹ نہیں کیا، بلکہ جب سے وہ ہے وہ اپنی صفات کے ساتھ ہمیشگی صرف اسی کی ذات و صفات کے لیے ہے، یعنی اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کوئی بھی بندہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اللہ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ پہلے نہ تھا، جب اس نے پیدا کیا تو وہ ہوا، اور وہ اپنے آپ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ رشتہ دار ہیں، سب سے بے نیاز ہے، وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے، ہم عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی، نہیں، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت کی، ہماری زکوٰۃ کی، ہمارے صدقوں کی، ہماری نمازوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر پوری دنیا میں کوئی شخص بھی عبادت نہ کرے تو بھی اللہ تعالیٰ کی خدائی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پہ، اس کے خدا ہونے پر، اور اس کی کمالات میں، اس کے اوصاف میں کوئی کمی نہیں آتی، اور سب اس کے محتاج ہیں، ضرورت ہمیں ہے۔ روزی دینا، مارنا، جلانا، یعنی روزی دینا اب یہ بھی اللہ کا کام، اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، اسی کے اختیار میں ہے، وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے، اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا، یعنی کوئی دم نہیں مار سکتا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی فیصلہ فرمائے تو اس میں کوئی اور درمیان میں اس فیصلے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، بغیر اس کے چاہے ذرہ نہیں ہل سکتا، یعنی ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، اور کھلی ہوئی چھپی ہوئی ہونی انہونی کو جانتا ہے، یعنی جو چیزیں کھلی ہوئی ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو چیزیں بند ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، جو ہونی ہے یعنی جو ہو رہی ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو انہونی ہے یعنی جو اچانک ہو جاتی ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ جیسے آپ نکلے گھر سے اور اچانک بارش ہو گئی ہے، کوئی اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، دنیا میں جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے۔ دنیا جہاں سارے عالم کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، سب اس کے بندے ہیں، وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان، رحم کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے،
اللہ تعالیٰ جہاں توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے، بخشتا بھی ہے، جنت بھی دیتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، لیکن جب کسی کو پکڑ کرنے پر آتا ہے تو اس کی گرفت بڑی سخت ہے کہ پھر کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ عزت ذلت اسی کے اختیار میں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اتنی عزت دیتا ہے کہ آپ دیکھتے رہ جاؤ، اور کسی سے عزت لینا چاہے تو لے بھی لیتا ہے، کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل کر دیتا ہے۔ عزت ذلت اسی کے اختیار میں، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ مال و دولت اسی کے قبضے میں ہے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے۔ تو آج دنیا میں جو لوگ غریب ہیں تو وہ یہ نہ سوچیں کہ اس میں کوئی بری بات ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے چاہا فقیر بنایا، جسے چاہا غریب بنایا، جسے چاہا امیر بنایا، جسے چاہا جو اس نے چاہا وہ بنایا۔ تو یہ ایک پہلا پیراگراف کمپلیٹ ہوا۔ اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ہدایت و گمراہی کس کی طرف سے ہے؟ ہدایت اور گمراہی یعنی کچھ لوگ ہیں جو رائٹ وے پر ہیں، رائٹ پاتھ پہ ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور جناب اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جناب جو فاسق ہیں، کافر ہیں، برے ہیں، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، بری بات کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں۔ تو اب ہدایت جو دی وہ کس نے دی، اور جو گمراہی دی وہ کیسے ہوئی؟ تو جواب یہ ہے کہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور گمراہی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور گمراہی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بس اللہ تعالیٰ جن پر مہربان ہوتا ہے، جن پر کریم ہوتا ہے، انہیں وہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور جن کو وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے ان کو وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو بندے کو تو عافیت کا اور خیر کا سوال کرنا چاہیے۔ اسے بندہ یہ نہیں بولے کہ جناب میرا کیا قصور ہے، اگر مجھے اللہ نے جو ہے وہ کافر پیدا کیا تو اللہ نے عقل بھی دی تھی تم کو کہ تم اپنی اس عقل کو بروئے کار لاتے، اہل سنت کے مسلمانوں کے علماء سے ملتے اور دین میں کوشش کرتے۔ جب تم کوشش کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا، تم نے خود کفر کے راستے کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے ہے، جسے چاہے ایمان نصیب ہو اور جسے چاہے کفر میں مبتلا ہو۔ یعنی جو کفر میں مبتلا ہوا ہے وہ بھی اللہ کی منشا میں، اللہ کی چاہت میں، اللہ تعالیٰ کے ارادے میں اس کے لیے کفر ہے تو وہ کفر میں مبتلا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارادے میں اس کے لیے ایمان ہے تو وہ ایمان کی حالت میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ اس کی حکمت ہے اور اس کا انصاف ہی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر بنایا تو اللہ نے اس کے ساتھ بے انصافی کی ہے، معاذ اللہ، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دیا ہے اس میں اس کی حکمتیں ہیں اور یہ اس کا انصاف ہی ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ، سارے بندے اللہ تعالیٰ کے، کچھ کو وہ قیامت کے دن جنت میں داخل کرے گا، کچھ کو وہ جہنم میں داخل کرے گا۔ اب جہنم والا کہے کہ مجھے جہنم میں کیوں داخل کرا؟ جواب یہ کہ تم کافر تھے۔ وہ کہے بھائی میں کافر تو تھا، لیکن الہی تو نے چاہا تو میں کافر ہوا نا، تو میں تیری چاہت کی وجہ سے کافر ہوا، تو پھر تو نے مجھے کیوں جہنم میں داخل کیا؟ تو وہ کافر اپنے قصور کی وجہ سے اور اپنے اعمال کی وجہ سے ہوا، اور اللہ نے اپنے علم میں جان لیا تھا کہ تیرے کرتوت ایسے ہیں کہ تو کافر ہوگا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جہنم لکھ دی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ آپ گھر میں ٹائلز لے کر آئے، آپ مالک ہیں ان ٹائلز کے جو گھر میں جو سیرامک ٹائل لگاتے ہیں۔ آپ کچھ ٹائلز جو ہے نا وہ آپ کا جو کوریڈور ہے اس میں لگا رہے ہیں، کچھ آپ جو آپ کا ماسٹر بیڈ ہے اس میں لگا رہے ہیں، کچھ آپ ہال میں لگا رہے ہیں، کچھ آپ کچن میں لگا رہے ہیں، کچھ واش رومز میں لگا رہے ہیں۔ آپ کو کوئی بولے گا کہ آپ نے کون سی ٹائل کہاں کیوں لگائی؟ نہیں بولے گا نا، کیوں بھائی؟ آپ مالک ہیں، آپ کی مرضی، آپ جو چاہیں جہاں لگائیں۔ کہیں گے صحیح ہے۔ کیا ٹائل آپ سے کھڑے ہو کے پوچھے گی کہ تم نے مجھے کیوں واش روم میں لگایا، مجھے باہر لگاؤ ہال میں؟ نہیں کہے گی۔ تو انسان جتنے کے جتنے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے ملک میں ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے جنت میں رکھے، جس کو چاہے دوزخ میں رکھے۔ بندہ تو پوچھ ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ سے سوال کر ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی اس کے
ایسا نہیں کرتا کہ اس نے عمل نیک کیا ہو اور اس کو جہنم میں ڈال دے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور جو کوئی نیک عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے عمل کی جزا اور ثواب ضرور 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 عطا فرماتا ہے، کیونکہ نا انصافی اللہ تعالیٰ کے کتاب میں نہیں ہے، نا انصافی اللہ تعالیٰ کے دربار میں نہیں ہے، وہ جو کرتا ہے وہ انصاف ہے، اور جو کرے گا وہ بھی انصاف ہے۔ تو قیامت کے دن پروردگار عز و جل جنہیں جہنم میں ڈالے گا، یہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں حکم عدولی کی، بات نہیں مانی، اطاعت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان کا نیچر ایسا ہے، یہ ایسا کریں گے، یہ اللہ نے اپنے علم میں جان لیا تھا، اس لیے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا تھا۔ تو ان کا کفر کرنا وہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کا کفر کرنا ان کے اپنے آپ کی وجہ سے ہے، بس اللہ نے اس کو اپنے علم میں محفوظ کر کے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیا۔ بات یہ ہے کہ ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے، جسے چاہے ایمان نصیب ہو، جسے چاہے کفر میں مبتلا کرے، جو کرتا ہے حکمت ہے، یہ اس کی حکمت ہے، انصاف ہے، مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا، کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا، اس کا ہر کام حکمت ہے، بندے کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی نعمتیں، اس کے احسان بے انتہا ہے، بے شمار ہے، وہی اس کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت جائز نہیں۔ تو پہلا عقیدہ کمپلیٹ ہوا۔ اس عقیدے میں کیا کیا باتیں بیان ہوئی اس کو خلاصتاً میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، کہ ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، تمام خوبیاں اسی کی ہیں، اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات بھی ہمیشہ سے، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گی۔ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتا ہے، جسے چاہے، اگر جس کی چاہے پکڑ کر لے تو پکڑ بھی بڑی سخت فرماتا ہے، اور ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ ہدایت اور گمراہی دونوں اس کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے اور عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، اور جگہ سے بھی، زمان و مکان سے بھی پاک ہے۔ اس کا بیان آگے مزید تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ دوسرا عقیدہ ہے خدا، یہاں تک اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجئے، پھر عقیدہ نمبر 2 کی طرف چلتا ہے۔ مدینہ، اس میں ایک چیز ایک ہے، جیسے ہم نے فرمایا کہ جو ہے جس کو کافر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ کافر آیا، کسی کو مسلمان کیا، تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو جو ہے پہلے سے ہی کسی کو پیدا کرنے سے پہلے سے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہو کے جو ہے یہ ایسے حالات دیں گے، اس میں عقل دی ہے جو میں نے اس عقل کو یوز کرتے ہوئے غلط کام کرے گا، تو اسی لیے اس نے کافر ہی فیملی میں پیدا کیا یا کافروں میں پیدا کیا، تاکہ وہ پتا تھا کہ وہ یہ غلط کام کرے گا، ایسا ہے؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جس کو چاہا کافر پیدا کیا، جس کو چاہا مسلمان پیدا کیا، یہ ایک الگ بات ہے۔ دوسری ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم مقدر کی، اس لیے کہ اپنے علم سے جان لیا کہ یہ شخص اپنے حرکتوں کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے وہ کافر ہی رہے گا۔ اور یہ صرف جاننا اندازہ نہیں ہے، بلکہ یہ جاننا یقین ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ یار، جیسے بچوں کو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ بچہ اتنا شرارتی ہے، بڑا ہو کے بڑا سمجھدار ہوگا، یہ ایک ایزیوم ہے۔ یا یہ بالکل سست بیٹھا رہتا ہے تو آگے چل کے بھی کوئی بڑا کام نہیں کرے گا، یہ ایک آپ نے ایزیوم کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جب بات ہوگی تو وہاں کوئی عدم یقین والی بات نہیں ہے، وہ کنفرم ہے، وہ یقینی ہے، وہ ظنی نہیں ہے، وہ ایزیومیشن نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ابھی جو ہمارا لیکچر ہو رہا ہے، یہ لیکچر ہم نے ریکارڈ کیا، ریکارڈ کرنے کے بعد ہم نے آپ سے شیئر کیا، آپ نے اس کو سنا، سننے کے بعد آپ نے وہی چیز کسی اور کو بتائی۔ اب جب آپ کسی اور کو بتانے کے لیے بیٹھے تو آپ نے کہا دیکھنا ابھی بلال بھائی بات ختم کریں گے نا، اس کے بعد میں کہوں گا۔ تو وہ جو ویڈیو کے اندر وہ جو بات چلے گی، وہ کیا اس لیے چل رہی ہے کہ ابھی ابھی آپ نے کہا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ پہلے سے ہی ریکارڈڈ ہے، اور آپ نے پہلے سے چونکہ دیکھ لیا ہے اور جان لیا ہے، اور آپ کو کنفرم ہے کہ اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ کے بعد یہ ہونے والا ہے، تو آپ نے بتا دیا کہ اب بلال بھائی خاموش ہوں گے، اب میں بات کروں گا۔ اسی طریقے سے کائنات میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ ساری سمجھیے کہ ریکارڈنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہلے سے ہے۔
کیا کچھ ہونے والا ہے قیامت تک، وہ سب اللہ جانتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے سے اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن خطاب کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ممبر پہ کھڑے ہوئے اور قیامت تک کے ہونے والے واقعات، معاملات سب بیان کر دیے، یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے۔ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور بتا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو جو کچھ کائنات میں ہونے والا ہے کہ فلاں کی شادی ہوگی، فلاں کے اتنے بچے ہوں گے، اس کو اتنا رزق ملے گا، وہ فلاں دن مرے گا، اس کا انتقال فلاں دن ہوگا، ایمان کی حالت، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ہی جانتا ہے، اور وہ یقین کی کیفیت میں جانتا ہے۔ اس لیے جب وہ یقیناً جانتا ہے تو اس نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ بلکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے گلے میں اس کا تقدیر جو ہے وہ لٹکا دی جاتی ہے۔ اس کی پیدائش سے پہلے اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں کہ یہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس ایمان کے حوالے سے اس کے لیے کیا حکم ہوگا۔ یہ تو وہ فیصلے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور اس نے اپنے علم سے جان کر تقدیر کو مقدر کر دیا اور لکھ دیا۔ اب دوسری بات، عقیدہ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی جسمانیات سے پاک ہے، جس کی بات ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کی، یعنی باڈی نہیں، اور جسمانیات یعنی جسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں عوارضات، اس سے پاک ہے۔ یعنی نہ وہ جسم ہے، نہ اس کی وہ باتیں ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر آپ مان لیں کہ جسم ہے تو پھر سوال ہوگا کہ پسینہ بھی آتا ہے یا نہیں، یا اس کو نہانا پڑتا ہے یا نہیں، یا خوشبو استعمال کرنی، تو ہزار سوال شروع ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جسم سے ہی پاک ہے اور جسمانیات سے پاک ہے، یعنی نہ وہ جسم ہے نہ وہ باتیں ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، بلکہ یہ اس کے حق میں محال ہے، ناممکن ہے۔ اور میں نے ابھی آپ کو ناممکن کے بارے میں بتایا کہ وہ پاسبل ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا وہ زمان، مکان، طرف اور جہت، شکل و صورت، وزن، مقدار، زیادت، نقصان، حلول، اتحاد، توالد، تناسل، حرکت، انتقال، تغیر، تبدل وغیرہ جملہ اوصاف و احوال سے، احوال جسم سے منزہ و بری ہے۔ اب یہاں کچھ مشکل الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بری ہے، میں آپ کو ایک ایک کا مطلب بتاتا ہوں۔ لہٰذا وہ زمانے سے پاک ہے۔ زمان، سب سے پہلا زمانے سے پاک، یعنی ہم پر زمانہ ہوتا ہے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ ہم آج ابھی بات جو کر رہے ہیں یہ ہمارا پریزنٹ ہے، ہم نے عشاء کی نماز پڑھی وہ پاسٹ ہے، ہم جو ہے جناب اس کے بعد کھانا کھائیں گے، ہمارا جو تھوڑی دیر میں ہم کریں گے یہ فیوچر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ماضی، حال، مستقبل نہیں ہے، زمان نہیں۔ مکان سے پاک ہے، ہمارے لیے مکان کیا ہے کہ ہم جس کرسی پہ، جس چیئر پہ بیٹھے ہیں، یہ اس وقت میرا مکان ہے۔ یعنی مکان سے مطلب یہاں گھر نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ جہاں یہ باڈی، یہ جسم، یہ وجود موجود ہے، وہ ہوتا ہے مکان۔ یہاں سے اٹھ کے میں صوفے پہ بیٹھ گیا، یہ مکان بدل گیا، وہاں سے اٹھ کے میں دوسرے کمرے میں چلا گیا، یہ مکان بدل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کرسی پہ بیٹھا ہے، وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا، وہ آسمان پہ اتر آیا، وہ زمین پر اتر آیا، تو مکان اس کے لیے ماننا یہ ممکن نہیں ہے۔ طرف یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ طرف اور جہت تقریباً ایک ہی مطلب میں ہے کہ جہت کیا ہوتی ہے، آپ کے جو سامنے یہ ایک ڈائریکشن ہے، جہت کو انگلش میں ڈائریکشن کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو، آپ کہیں گے یہ میرے سامنے کھڑا ہے، فلاں میرے پیچھے ہے، میرا بھائی میرے برابر میں ہے، میری بہن جو ہے میرے لیفٹ ہینڈ پہ ہے۔ تو یہ جو آپ نے بتایا نا، یہ ڈائریکشنز، یہ کس کے لیے ہوتی ہیں؟ جس کی باڈی ہو، جہاں باڈی ہوگی، جہاں جسم ہوگا، وہاں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی جہت ہے۔ جیسے میرے سامنے لیپ ٹاپ ہے، میرے سامنے چائے کا کپ ہے، میرے سامنے موبائل ہے، میرے پیچھے کتابیں ہیں، تو یہ ہر چیز اپنا اپنا ایک وجود رکھتی ہے، ایک باڈی رکھتی ہے۔ تو جس کی باڈی ہوتی ہے اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اب روشنی ہے، روشنی کو میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے سامنے روشنی، روشنی پھیلی ہوئی ہے، تو اس کے لیے آپ کوئی جہت نہیں متعین کر سکتے۔ اچھا، شکل و صورت، اللہ تبارک و تعالیٰ شکل و صورت سے بھی پاک ہے، جیسے ہر انسان کی ایک شکل ہوتی ہے، ہر حیوان کی ایک شکل ہوتی ہے، ہر درخت کی ایک شکل ہوتی ہے، ہر پتھر کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شکل و صورتوں سے پاک ہے۔ وزن اور مقدار سے بھی پاک ہے، کیونکہ جب آپ جسم مانو گے تو ماننا پڑے گا کہ وہ جسم کتنے کے جی کا ہے۔ اچھا 100 کے جی کا ہے تو اس کا مطلب وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے یا موٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وزن سے بھی پاک ہے، مقدار سے بھی پاک ہے، یعنی لمبا چوڑا ہونا یہ مقدار ہے، اور زیادت و نقصان سے بھی پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے بچے بڑے ہوتے ہیں، ہم بڑے ہوتے ہیں، اور جب عمر بڑی ہونے لگتی ہے، بوڑھے ہونے لگتے ہیں، تو پھر ہمارا
جو ہے وہ وزن کم ہونے لگتا ہے. تو یہ زیادتی اور نقصان، کبھی ہمارا ویٹ بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی پاک ہے، زیادہ ہونے سے بھی اور کم ہونے سے بھی پاک ہے. حلول یہ ایک اہم بات ہے. حلول کسے کہتے ہیں؟ کہ دو چیزوں کا مل کر ایک ہو جانا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے جسم کے اندر آ جائے، یہ ناممکن ہے. جیسے کہ بعض فساق یہ برا عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں، میں نام نہیں لوں گا، کہ فلاں شخصیت میں اللہ اتر آیا ہے. یہ ممکن نہیں ہے، حلول نہیں ہو سکتا. جیسے ہمارے جسم میں ہماری روح ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے جسم میں نہیں آ سکتی. اور اتحاد یعنی کسی سے مل جانا، چپک جانا، یہ بھی ممکن نہیں ہے. توالد کا مطلب یہ کہ اولاد ہو، اور تناسل کا مطلب بھی یہ کہ نسل بڑھے. تو اللہ تعالیٰ کی نسل ہو یا اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہوں، اللہ کی بیٹیاں ہوں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. حرکت اور انتقال، ظاہر ہے کہ اگر جسم ہوگا تو ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ، ہر جسم یا تو ساکن ہوتا ہے یا متحرک ہوتا ہے، یعنی یا تو ہل رہا ہوتا ہے یا اسٹینڈیبل پوزیشن میں ہوتا ہے. اب کوئی بھی چیز اگر آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے تو یہ آپ کہیں گے یہ ساکن ہے، یہ رکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر جیسے ہاتھ ہے تو ہاتھ ہل رہا ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ متحرک ہے، یہ ہل رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ہم نے مان لیا کہ جسم ہی نہیں ہے، یعنی وہ جسم سے پاک ہے، تو حرکت سے بھی پاک ہوا اور انتقال سے بھی پاک ہوا. انتقال کا مطلب کیا؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونا. یہاں انتقال کا مطلب مرنا نہیں ہے. انتقال کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر ہونا، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھ کر چلے جانا. جیسے میں یہاں سے اٹھا اور میں نیچے چلا گیا تو میں اس گھر سے نیچے منتقل ہو گیا، یہ ہے انتقال. تو اللہ تبارک و تعالی حرکت سے بھی پاک، انتقال سے بھی پاک، اور تغیر و تبدل وغیرہ سے بھی پاک. یعنی تغیر و تبدل کا مطلب چینجنگ. جس طریقے سے ہمارا چہرہ ہر 5-10 سال میں چینج ہو جاتا ہے، جبھی ہمیں پاسپورٹ دوبارہ رینیو کروانا پڑتا ہے. ہماری شکل چینج ہوتی رہتی ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے تغیر و تبدل سے پاک ہے. ہماری بچپن میں شکل اور تھی، بڑے ہوئے تو اور ہو گئی، بوڑھے ہوں گے تو اور ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. یہ تمام جملہ اوصاف و احوال جسم سے منزہ و بری ہے. منزہ کا مطلب پاک، اور بری کا مطلب یہ بھی ہے پاک. اللہ تعالیٰ ان سے منزہ ہے، ان سے بری ہے. قرآن و حدیث میں اب بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو بعض الفاظ آئے ہیں، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، اور وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ. تو قرآن پاک میں ید اللہ کا لفظ آیا، یا وجہ کا لفظ آیا، یا رجل کا لفظ آیا، یا ضحک کا لفظ آیا، تو جن کا ظاہری جسمیت پر دلالت کرتا ہے، ان کے ظاہری معنی لینا گمراہی و بد مذہبی ہے. تو اب ید اللہ، میں آپ کو ایک مثال دوں. جیسے قرآن پاک میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. تو ہم یہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دست قدرت، یعنی اللہ تعالیٰ کا کنٹرول. جو کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کا ہاتھ فلاں ملک پر ہے، تو وہ پورا ہاتھ تو ملک پر نہیں چڑھا ہوا ہوتا، اس بندے کا کنٹرول ہوتا ہے پورے ملک پر، اس کی اتھارٹی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا دست قدرت، اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ان سب پر ہے، نہ کہ وہ ہاتھ جس میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں. وہ ہاتھ یہاں پر مطلب ہی نہیں ہے. اسی طرح وجہن کا مطلب ہوتا ہے چہرہ. تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہمیشہ باقی رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی. جیسے سورہ رحمان کی آخری آیتوں میں ہے تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، اور ایک اور جگہ وجہ کا لفظ آیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا وجہ، تیرے رب کا چہرہ. یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا مطلب، چہرے کا مطلب ہے اللہ کی ذات، اور چہرہ بول کے پوری ذات مراد لی جاتی ہے. جیسا کہ باپ بھی اپنے بیٹے کو غصے میں کہتا ہے شکل گم کر یہاں سے، تو وہ شکل گم کرنے کے لیے کیا، وہ اپنا چہرہ اٹھا کے کہیں اور رکھ کے باقی کھڑا رہتا ہے. مطلب یہ کہ آپ پورے کے پورے ہی کہیں اور تشریف لے جائیے. تو چہرہ بول کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے، چاہے وہ اردو میں ہو، انگلش میں ہو یا عربی میں ہو. اسی طریقے سے ہاتھ بول کر کنٹرول بولا اور سمجھا جاتا ہے. تو جہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا لفظ آیا، وہاں اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا کنٹرول اور دست قدرت، یعنی اللہ تعالیٰ کا
ہاتھ تم پر ہے، اللہ تعالیٰ کا کنٹرول تم پر ہے. اور جہاں لفظ آیا وجہن، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہمیشہ باقی رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی. تو ان لفظوں کا یہی مطلب کر دینا، ظاہری مطلب کر دینا، یعنی ید کا مطلب ہاتھ اور وجہن کا مطلب چہرہ، یہ مطلب لے لینا، یہ گمراہی اور بد مذہبی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں وہی مطلب لینا ہے جو ہمارے علماء نے بیان کیا. اور آخری بات، الفاظ متشابہہ کی تعویل. یعنی یہ جو اس قسم الفاظ متشابہہ انہی کو کہتے ہیں، ید، وجہ، رجل، ضحک، یعنی اس طرح کے جو الفاظ ہیں کہ جس کا جو ظاہری مطلب ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بول سک رہے. تو اس کا پھر کیا ہے؟ اس قسم کے الفاظ میں تعویل کی جاتی ہے کیونکہ ان کا ظاہر مراد نہیں کہ اس کے حق میں محال ہے. کیونکہ اگر اس لفظ کا میں ظاہری مطلب بولوں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا اچھا نہیں لگے گا اور وہ فکس بھی نہیں ہوگا. مثلا ید کی تعویل قدرت سے، ہاتھ کی تعویل کنٹرول سے، اور وجہہ کی تعویل اس کی ذات سے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات. استوا کی غلبہ اور توجہ سے، جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ آیا الرحمن علی العرش استوا، اللہ تعالیٰ نے الرحمن علی العرش استوا، اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا. اب استوا کا مطلب ہوتا ہے لفظی طور پر بیٹھنا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ بیٹھنا ہم نہیں بول سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا غلبہ، اللہ تعالیٰ کی توجہ وہ ہے آسمان پر یا عرش پر. لیکن بہتر اور اسلم یہ ہے کہ بلا ضرورت تعویل بھی نہ کی جائے. یعنی جب کوئی ضرورت نہ ہو تو تعویل نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہاں ضرورت ہے. ضرورت کیا ہے کہ اگر ہم ظاہری مطلب مراد لیں گے تو غلطی یہ ہوگی کہ وہ بات ہم کہہ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا جائز نہیں ہے. اس وجہ سے ہم تعویل کرتے ہیں. بلا ضرورت تعویل بھی نہیں کی جائے گی، بلکہ حق ہونے کا یقین رکھے اور مراد کو اللہ عز و جل کے سپرد کر دے. یعنی اللہ جانے اس کا حقیقی مطلب کیا ہے، اپنی مراد. اور ہمارا تو اللہ عز و جل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ایمان ہے کہ استوا حق ہے. ہم کہتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ نے استوا فرمایا نا، تو استوا حق ہے اور ید حق ہے، اور اس کا استوا مخلوق کا استوا نہیں ہے. یعنی اس استوا کا لفظ جب مخلوق کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن جیسے مخلوق بیٹھتی ہے اس طرح اس کا بیٹھنا نہیں ہے. اور اس کا ید مخلوق کا سا ید نہیں ہے، یعنی اس کا ہاتھ مخلوق جیسا ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ وہاں ید سے مطلب ہم لیتے ہیں دست قدرت. اور اس کا کلام، اس کا دیکھنا سننا مخلوق کے دیکھنے سننے جیسا نہیں ہے. چلیں یہاں عقیدہ نمبر 3 سے پھر آگے انشاءاللہ چلیں گے. کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاکم اللہ خیر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.